جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مناظرہ ہوا۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے پہلے ہوا اور بعض کے مطابق یہ مناظرہ آگ سے نکلنے کے بعد ہوا۔ ایک دن نمرود نے آپ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہونے جا رہا تھا۔ نمرود نے سزا پانے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی۔ پھر بولا، دیکھ لو، جو مرنے والا تھا میں نے اسے زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا میں نے اسے مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر حیران رہ گیا اور جب کچھ جواب نہ بن پایا تو بولا، میں تمہارے رب کا وہ لشکر دیکھنا چاہتا ہوں جس سے تم مجھے ڈراتے ہو۔ میں بھی اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو اپنے رب سے کہہ دے کہ وہ اپنا لشکر لے آئے۔ 3 دن بعد نمرود ایک بہت بڑا لشکر لے کر میدان میں آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، تو اسے اپنا کمزور ترین لشکر دکھا دے۔ چنانچہ ایک بادل دکھائی دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس میں میرے رب کا لشکر ہے۔ اس بادل میں سے مچھر نکل کر پھیل گئے اور نمرود کے جتنے ساتھی اور ان کی سواریاں موجود تھی ان کا گوشت کھانے لگے، یہاں تک کہ ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر کو اللہ نے حکم دیا تو وہ نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس گیا اور دن رات اس کا دماغ کھاتا رہتا۔ نمرود کے سر پر جوتے مارے جاتے جس سے اسے آرام ملتا، بالآخر اسی سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ دنیا میں سب سے پہلا ظالم اور جابر بادشاہ نمرود ہے، لیکن اللہ نے اسے ایک مچھر کے ہاتھوں خاک میں ملا دیا۔ بے شک ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم آپ کو ایذا پہنچانے سے باز نہ آئی۔ بالآخر آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے، اور کہا، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے بیت المقدس جانے کا ارادہ فرمایا۔ راستے میں کچھ عرصہ حران میں قیام کیا۔ اسی دوران آپ کے چچا ہاران نے اپنی بیٹی سارہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ وہاں سے اپنی زوجہ کے ساتھ فلسطین اور پھر مصر تشریف لے گئے۔ مصر میں اس وقت ممالک کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو بہت ظالم تھا۔ یہ خوبصورت عورتوں کو چھین کر ان کے شوہروں کو قتل کر دیتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو ظالم بادشاہ تک اس کی اطلاع پہنچائی گئی کہ ایک اجنبی شخص یہاں آیا ہے جس کی بیوی انتہائی حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ حضرت سارہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جب وہ ظالم حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھا تو زمین میں دھنسنے لگا اور چلا کر کہنے لگا، میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے اسے نجات دی، مگر وہ دوبارہ آپ سلام اللہ علیہ کی طرف بڑھنے لگا تو دوبارہ پکڑا گیا۔ اب کی بار اس نے پھر دعا کی درخواست کی۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی تو اللہ نے اسے دوبارہ نجات دی۔ اس کے دل پر حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کا رعب و دبدبہ بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ حضرت سارہ کو رخصت کیا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو بطور کنیز آپ کے ساتھ روانہ کیا۔ بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا اور ان کے بطن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے والی زندگی کے حالات و واقعات آئندہ ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ایسے ہی وائس سے جڑے رہیں۔